آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ حالیہ بجٹ کی جو ڈبیٹ تھی اسمبلی میں، اس میں ہمیں موقع نہیں مل سکا کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی جو کارکردگی تھی مالی سال میں وہ ہاؤس کے سامنے رکھ سکیں۔ اپوزیشن کے احتجاج کی بنا پر اسپیکر صاحب نے اجلاس ایڈجن کر دیا اور کافی تقاریر اس میں نہیں ہو سکیں، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کی ہے، کچھ پارلیمنٹری لیڈرز کی ہیں اور تقریباً تمام کے تمام جو منسٹرز ہیں ان کی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں اور آپ کے ذریعے ملک کے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سال 2020 اور 21 میں جو کچھ میجر چیزیں ہم نے کی ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے برسوں میں تعلیم کے شعبے پر بہت زیادہ پڑنے والا ہے۔ ہمارے یہاں ٹرانسفر پر بین تھا، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف اوقات میں لوگ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق ٹرانسفر کروا لیا کرتے تھے، جس سے بہت سارے اسکول جو ہیں وہ متاثر ہوتے تھے اور وہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو ہے STR جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہوتا تھا اور کئی اسکول ہمارے بند ہو جاتے تھے اس لیے کہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو ٹرانسفر پالیسی بنائی اور اس پالیسی کو کیبنٹ نے اپروو کیا اور اب 1 جولائی سے اس پالیسی پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن مین وائل بیچ میں ہم نے کچھ تبادلے کیے بھی ہیں، لیکن وہ ہم نے بند اسکولس کو کھولنے کے لیے اور STR کو بہتر کرنے کے لیے کیے ہیں اور وہ پالیسی کے مطابق کیے ہیں۔ اس پالیسی میں 3 مختلف کیٹیگریز ہیں اسکولس کی، گرین ہے، یلو ہے اور ریڈ ہے۔ تو جو ریڈ کیٹیگری ہے وہ ہے جہاں پر جو ہے ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں۔ تو جب کوئی بھی آن لائن ٹیچر اپلائی کرے گا ٹرانسفر کے لیے تو جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں وہ اس میں آئیں گے ہی نہیں، وہ اپلائی ہی نہیں کر سکے گا، اس میں وہ بلاک ہوں گے۔ اور جو گرین ہیں، گرین وہ ہوں گے جہاں پر ٹیچرز کی شارٹیج ہوتی ہے اور ان اسکولز میں وہ ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ تبادلے ہوں گے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اس سے اس کی ہوگی، یعنی کہ اس دوران میں تبادلہ ہو بھی جائے گا لیکن امپلیمنٹ جا کر وہ ہوگا جب تعلیمی سال شروع ہوگا، تاکہ وہ بچوں کا جو تعلیم ہے وہ اس میں متاثر نہ ہو سکے۔ ہم نے ایک صرف اسپیس اس میں رکھی ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، وہ اسکول جہاں پہ ٹیچر زیادہ ہیں وہاں سے ٹیچر کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، وہ اسکول جہاں پہ ٹیچرز کم ہیں وہاں ٹیچر کسی بھی وقت جا سکتا ہے، اور وہ تبادلے جو ویڈ لاک پالیسی میں آتے ہوں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، علیل ہوتا ہے، بہت شدید بیمار ہوتا ہے، اس قسم کے جو ہارڈ شپ کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم تبادلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے پالیسی کے ہیں اور بڑی کمپریہنسو ہے، تو میں آپ کو اس کے جو بلٹس پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہم نے منظور کروائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے جس کے ذریعے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی تعلیم جو متاثر ہو جاتی تھی ٹرانسفر کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی، اور ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ تبادلے نہیں کروا سکیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہیں ٹیچر جائے گا۔ ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے وہ ہم نے منظور کروائی کیبنٹ سے، اور اس میں بھی بہت ساری چینجز کی ہم نے، بڑے میجر پالیسی ڈیسیشنس لیے گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو 37,000 سے زائد جو ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں جو ہم نے IBA سکھر سے معاہدہ کیا ہے، اور اس میں اپلیکیشنز انہوں نے کال کر لیں، درخواستیں جمع ہو گئیں، کوئی 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے سبمٹ کروائی ہیں درخواستیں۔ اس میں ایک صرف یہ کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے جس میں کچھ وہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو گیا، لیکن اب جیسے اللہ کے فضل سے کووڈ کی شرح میں کمی آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد وہ عمل شروع ہو سکے اور ٹیسٹ آن کے، اور پھر وہ ٹیچرز جلد از جلد اپوائنٹ ہوں اور جہاں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں۔ تو جو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ATP رولز ہیں اس کے مطابق جو بھرتیاں ہوتی تھیں اس کے مطابق ہوتی تھیں، اور اس میں ہمیں کچھ پرابلمز آتی تھیں، ہم نے ان میں بھی تبدیلی کروائی ہے، امینڈمنٹس کروائی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے رولز تھے وہ امینڈ کروائے ہیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم جو ٹیچرز اپوائنٹ کریں وہ UC بیسڈ کریں۔ اگر کسی ایک UC میں کچھ ویکنسیز ہیں اسکولز میں تو اسی UC کے جو رہائشی لوگ ہیں جو اسی UC میں رہتے ہیں وہی، مقصد اس کا یہ ہے کہ بعد میں جو تبادلوں کا پریشر ہوتا ہے، جو لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، وہ نہ ہو سکے، تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب ترین اسکولوں میں ان کو نوکری مل جائے
اور وہ وہیں پر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. ہم نے ایک اور بڑی چینج کی کہ جو پی ایس ٹی ہے، جو پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا ہے، اس کا گریڈ 9 تھا. ہم نے اس کو بڑھایا ہے، اس کا گریڈ 14 کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ہم نے گریجویشن پہ رکھی ہے. اور ایک اور چیز ہم نے یہ کی کہ اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی کلاسز تک رہے جن کے لیے اس کو بھرتی کیا گیا ہے. اب اگر کوئی پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے سیکنڈری اسکول میں، تو وہ تو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تو وہ پروموٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ان بچوں کے لیے وہ جو پڑھائی ہے اس کی متاثر ہوتی ہے. تو یہ ہم نے میجر ایک ہم نے چینج کی. ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹیچرز کی 3 اسٹریمز بنا دی ہیں، جس میں پرائمری اسٹریم ہے، سیکنڈری اسٹریم ہے اور ہائر سیکنڈری اسٹریم ہے. اور ان میں مختلف ٹیچرز آتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو پرائمری ہے اس کے اندر ارلی چائلڈ ٹیچرز آتے ہیں جس کو ای سی ٹی ٹیچر کہتے ہیں، اور پی ایس ٹیز آتے ہیں. سیکنڈری کے اندر جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز آتے ہیں جس کو جے ای ایس ٹی کہتے ہیں، اور سیکنڈری اسکول ٹیچر آتا ہے جس کو ایس ایس ٹی کہتے ہیں. اسی طرح ہائر سیکنڈری اسٹریم میں اسپیشلسٹ آتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے، اور اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، پھر پروفیسرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے مختلف 3 ان کی وہ بنا دی ہیں. ہم نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 37,000 سے زائد ٹیچرز ہم اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیچرز ہم 3 سالوں میں بھرتی کریں گے فیزز میں، لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور 1 سال میں کیا، اس لیے کہ ہر سال ہمارے سسٹم سے کوئی 3 سے 4,000 ٹیچرز نکل رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے نکل رہے ہیں سسٹم سے. تو اگر ہم یہ 3 برسوں میں کرتے تو ایک برس اگر 10,000 کرتے تو اگلے برس پھر وہ 4,000 مزید اس میں سے کم ہو جانے تھے. تو پلان یہ ہوا کہ یہ ایک ہی مرتبہ یہ اپوائنٹ کریں تاکہ پھر جو کمی ہر سال ہوتی ہے اس کو ہم فل اپ کرتے جائیں اور ہر سال بھرتی کریں. جو ہمارے تعلقہ ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں جس کو ٹی اوز کہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آج ان میں بھی جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ لگا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کا کیڈر چینج کر دیا. یہ کافی پہلے ہو گیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کو ہم تیز کریں گے کہ ان کے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اور وہ صرف اور صرف ٹی اوز ہی ہوں گے اور وہ اس میں آ کے لگیں گے. باقی کچھ ہم نے پرسنٹیج باقی کی بھی رکھی ہے، لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں گے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہمارے ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس سندھ میں اس وقت 29 ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہم جو ہمارے ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے چلائیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلائیں گے. اور اس میں کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس میں اپلیکیشنس کال کریں گے کہ جو وہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ ایڈمیشن لے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کریں، اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ میرٹ پہ ہو، وہاں پر تعلیم ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد جب ایگزامینیشن ہو اس کا جو رزلٹ آئے وہ میرٹ پہ آئے. ہم اس کو انشور کریں گے. مختلف ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی شخص صوبہ سندھ کا رہائشی وہاں ایڈمیشن لے گا اور وہاں سے وہ بی ایڈ کرے، ایم ایڈ کرے، یا کوئی اور ایسی جو ایکسپرٹیز اس کی ہوتی ہیں ٹیچرز کے حوالے سے وہ ڈگری حاصل کرے گا، تو جس دن اس کو وہاں سے سرٹیفکیٹ ملے گا ٹریننگ جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اگلے دن ہم اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دے دیں گے بغیر کسی فردر پروسیس کے. مطلب یہ کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں بیٹھے گا، وہ اس کو کوئی اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، وہ ڈائریکٹلی آ جائے گا. اس میں یہ بھی پلان ہے کہ جو بچہ یا جو بچی اپلائی کرے گی اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو سندھ گورنمنٹ اس بچے کی اوپر آنے والے اخراجات جتنے بھی ہوں، مثال کے طور پر کہ 3 لاکھ روپے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں 2-3 سالوں میں جتنی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ سندھ گورنمنٹ اس بچے کے ہیڈ میں اس ادارے کو انٹرسٹ فری لون دے گی. اگر سعید غنی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو سعید غنی کے اوپر 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا تو سندھ گورنمنٹ 3 لاکھ روپے اس ادارے کو پے کرے گی میرے نام پر کہ جی اس کا ایڈمیشن ہو گیا، یہ 3 لاکھ روپے آپ رکھیں اور اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ آپ اس کی کروائیے پوری. اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوگی، جب اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل جائے گی تو ہم اس کے ساتھ ایک بانڈ سائن کریں گے تو کم از کم 5 سال تک وہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نوکری کرے گا. اور جو انٹرسٹ فری لون اس کو ملا ہوگا اس کی سیلری سے بہت ایک نامنل سی انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم اس کو ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح بچے کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہوگا، وہ تعلیم حاصل کرے گا، پراپر ٹیچر ہو کر نکلے گا، اور اس کے بعد اس کی نوکری جو ہے وہ گارنٹیڈ ہوگی. اس میں ہم RFPs ہم نے ایشو کر دی ہیں جس میں درسان و چھنو ہے، میرپور خاص ہے، لاڑکانہ ہے اور سکھر.
جو ہمارے 4 انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے لیے ہم نے RFPs بھی ایشو کر دی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے. اس کا ایک ماڈل ہمارے پاس ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو, شہزاد رائے صاحب چلاتے ہیں حسین آباد میں جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کر کے اس ماڈل کو, لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ فری لون گورنمنٹ دے گی اور اس کے بعد وہ ٹیچر جو ہے وہاں سے تربیت حاصل کرے گا, اس کو نوکری مل جائے گی. یہ ہم نے ایڈیشن کیا ہے. اس کے اندر ہم نے مختلف جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی 30,000 ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ کرائی ہے پچھلے سال میں, اور 1700 ECE ٹیچرز اور 6,000 JEST جو ہیں ان کی بھی ہم نے ٹریننگ کنڈکٹ کروائی تھی پچھلے سال کے اندر. ہم نے مختلف جو ہمارے پارٹنرز ہیں اس میں ایڈولسنٹ ہیلتھ اور نیوٹریشن اور چائلڈ پروٹیکشن, سٹیزن شپ ایکسیٹرا جو ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کروائی. 3.5 لاکھ کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی. ہم نے کووڈ کے درمیان, ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج تھا, پوری دنیا میں تعلیم لوگوں کی متاثر ہوئی, اسکولز بند رہے, کالجز بند رہے, تو ہم نے کچھ ایفرٹس کیے کہ ہم کوشش کریں کہ کچھ بچوں کو ہم اس سے کنیکٹ کر سکیں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ ناکافی ہیں اور کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم ریپلیس کر سکیں. جو پریکٹیکلی بچے اسکول میں جا کے فزیکلی پڑھتے ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے کوشش کی تو ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر کوئی 30,787 ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹرین کروایا تاکہ وہ ورچوئل کلاسز جو ہیں وہ لے سکیں, اور 2,57,000 اسٹوڈنٹس بھی مائکروسافٹ کے ذریعے ہم نے انرولمنٹ ان کی ہوئی. اسی طرح 2,52,000 پرائمری بچے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا یہیں پر ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, ایک ACLD میوز کی اپلیکیشن ہم نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اس کے ذریعے بچوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور کالج سائٹ پہ ہمارا ایک YouTube چینل تھا جس کے 20,000 سے زائد سبسکرائبر ہو چکے ہیں. 1800 اس پہ ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو مختلف سبجیکٹس کے ہمارے جو پروفیسرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں کالجز کے, انہوں نے اپنے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں, تو بچے اس پر جا کر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے 2,000 سے زائد وہ اسکول جو ٹیچرز نہ ہونے کی بنا پر بند تھے اور وائبل تھے, مطلب اگر وہاں ٹیچر چلا جاتا تو وہ چل سکتے تھے, تو 2,057 ہم کھول چکے ہیں, اور مزید کچھ 100 ہیں, تقریباً یہ 2,500 کے قریب ہو جائے گی اس کا جو نمبر ہے, وہ ہم اسکول کھول چکے ہیں. اور وہ ہم نے کیا یوں کہ جن اسکولوں میں 3, 4, 5 ٹیچرز موجود تھے وہاں سے ہم نے ایک ٹیچر نکالا, اور یہ جو بند اسکول تھے ہم نے کھول لیے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہمارے لیے فائدہ مند یہ رہی کہ اگر ہم نے ہمارے ریکارڈ کے مطابق ایک اسکول میں 3 ٹیچر تھے اور ایک ٹیچر ہم نے وہاں سے نکال کے کسی بند اسکول میں بھیج دیا, تو جہاں سے وہ ٹیچر نکالا گیا تھا وہاں سے ہمارے پاس شکایت آئی کہ جی وہاں تو یہ ایک ہی تھا اور وہ اسکول بند ہو گیا. تو جب جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ جو 2 ٹیچر تھے وہ کہیں اور آگے پیچھے تھے, تنخواہ لے رہے تھے, لیکن ریکارڈ میں ہمارے پاس وہ کہیں پوسٹڈ تھے لیکن کام وہ نہیں کر رہے تھے. تو اس ایکسرسائز سے وہ ٹیچرز بھی ہم نے پکڑے جو تنخواہیں لے رہے تھے لیکن اسکولوں میں آتے نہیں تھے. تو ایک ہمیں اس کا جو بینیفٹ تھا وہ یہ بھی ملا, اور یہ ایکسرسائز بھی ہم نے اس پہ کر لی. اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سارے ٹیچرز ہم نے اس میں وہ پکڑے. ابھی ہم نے تقریباً 135 ملین رکھے ہیں جو لائبریریز ہیں, اس کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے پورے سندھ میں مختلف کالجز میں, وہ ہم نے کیا ہے. باقی آپ کے علم میں ہے کہ جو بجٹ اس مرتبہ آیا ہے اس میں تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے, اور 13.5% تقریباً اسکول سائٹ پہ, اور 13% جو ہے وہ کالج سائٹ پہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے 117 جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس کے لیے پیسے رکھے ہیں, اور 186 جو ہے وہ ہم نے نئی اسکیمز رکھی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک بہتر کارکردگی کہ ہم نے 181 اپنی جو اسکیمز تھیں وہ 2020 اور 21 پہ مکمل کی ہیں, مطلب کلوز ہو گئی وہ اسکیمز ہماری 2020-21 کے فائنینشیل ایئر میں. تو یہ ایک اچھا نمبر ہے جو ہم نے اچیو کیا, اور اس میں حالانکہ کچھ ہمیں ایشوز رہے, ریلیزز ہماری کچھ کم ہوئیں اور کچھ ایشوز تھے, اگر شاید وہ پراپر ہوتی تو ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے. اور تقریباً جو فنڈز ہمیں ریلیز ہوئے اس میں 80% کے قریب ہم نے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا ہے. تو پرفارمنس خیر 100% تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی کوئی شاندار تھی, لیکن نسبتاً جو ہے وہ بہتر ضرور رہی ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس سال میں, جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, کہ نئے اسکولز پہ شاید ہماری توجہ کم ہوگی, جہاں بہت ضروری ہوگا ضرور بنائیں گے, لیکن جو ری ایبلیٹیشن ہے, جو ریپیئر مینٹیننس ہے, اس پر ہم زیادہ کام کریں گے. اس لیے جو بہت زیادہ شکایت ہمارے پاس آتی ہیں وہ پرانے اسکولز کی آتی ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر, بارشیں آئی ہیں, سیلاب آئے ہیں, اور کوئی موسمی حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. تو ان اسکولوں کو ٹھیک کرنے پہ ہماری زیادہ توجہ ہوگی, اور اس سال انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ایگزسٹنگ پرانے اسکولز ہیں
ان کی ریہیبلیٹیشن پر ہم زیادہ پیسے خرچ کریں گے. جو پیسے بجٹ میں رکھے گئے ہیں ہم اس سے زیادہ چاہتے تھے, لیکن یہ ہمیں یقین دہانی کرائی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ اگر آپ یہ پیسے جلدی خرچ کر دیں گے اور اسکولز آپ ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو ہم آپ کو ایڈیشنل پیسے مزید بھی اس مد میں دے دیں گے. تو اس میں ہمارے پاس کافی اسپیس موجود ہے, وہ ہم کر لیں گے. ابھی تو 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں, لیکن اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. جو کمٹمنٹ ہم سے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے سبجیکٹ ٹو دی یوٹیلیٹی آف دی جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں وہ ہم اگر کریں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ مسنگ فیسلٹیز ہیں, اپگریڈیشن ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو آپ میں وہ کرتے رہتے ہیں. ہم نے فرنیچرز کا بڑا ایشو ہمارے یہاں رہا ہے. اس میں پچھلے کئی برسوں سے جو اسکولز میں فرنیچر ہے وہ پروکیور نہیں ہو سکا ہے. اس میں کچھ ایکسرسائز ہوئی تھی, لیکن پھر وہ عدالت میں کوئی چلے گئے صاحب, اور پھر وہاں کافی عرصے سے وہ کیس رہا, وہ رکا رہا پروسیجر, ہمارا پورا پروسیس آگے نہیں بڑھا. ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کو دوبارہ شروع کیا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم جلد از جلد مکمل کریں, اور امید ہے کہ اس مالی سال میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ساری پروکیورمنٹ ہو جائے گی, لیکن کافی حد تک جو ہے بہت سارے اسکولوں میں ہم نیا فرنیچر دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم نے ٹرانسپیرنٹ ایک سسٹم بنایا ہے. اسکولس کے لیے تو کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو پہلے نثار صدیقی مرحوم جو آئی بی ایس سکھر کے وائس چانسلر تھے وہ ایڈ کرتے تھے, اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو ایگزسٹنگ ابھی نئے وی سی ہیں سکھر آئی بی اے کے, وہ اس کے چیئرمین ہیں, اور اس کے اندر اور بھی کوئی ایسے کریڈیبل اچھے لوگ اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں. یہ اسکول سائٹ پہ تھی, کالج سائٹ پہ نہیں تھی. ہم نے کالج سائٹ پہ بھی ایک اسی طرح کی کمیٹی بنا دی ہے, سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی, جس میں ہم نے اچھے کردار اور اچھی شہرت کے حامل جو لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ان کو اس کمیٹی میں ڈالا ہے تاکہ وہ اس پورے سسٹم کو جو ہے اس کی نگرانی کریں اور فرنیچر کی پروکیورمنٹ ہم جلد از جلد کر سکیں. ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس کا جو بجٹ تھا اس میں بھی 13% اضافہ ہے اس سال کے اندر, اور ایس سی ایف نے اچھا کام کیا ہے. آپ کے علم ہے کہ وہاں ان کے ذریعے جو مختلف ان کے ماڈلز ہیں اس کے ذریعے بچوں میں جو تعلیم ہے اس کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں, اور بچوں کی جو تعداد ہے ایس سی ایف کے اسکولز میں پڑھنے والوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں تقریباً کوئی 1800 اسکولز میں 4,75,000 بچے جو ہیں ایس سی ایف کے بچوں میں اس میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 2,500 کے قریب جو میریٹوریس بچے ہیں, اچھے بچے ہیں, ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, وہ اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی 30 اسکولز ہیں جس میں سے 29 مکمل ہو گئے ہیں, اور ایک بھی ابھی شاید مکمل ہو جائے گا جلد, جو ایک پروجیکٹ تھا جس میں 15 کمپریہنسو اسکولز کے نام سے تھے اور 15 انگلش میڈیم اسکولز کے نام سے تھے. ہم نے وہ تمام اسکولز جو ہیں ایس سی ایف کو دے دیے ہیں, اور وہ بہت شاندار, بہت اچھی کنسٹرکشن اور بڑی پراپر جو اسکولز ہوتے ہیں وہ بنے ہیں سندھ کے مختلف ڈسٹرکس میں. وہ ایس سی ایف نے جو مختلف پرائیویٹ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ وہ کام شروع ہو چکا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جو نیا اکیڈمک ایئر شروع ہوگا اس میں یہ تمام کے تمام 30 اسکول جو ہیں ہم شروع کر لیں. اچھا, اس میں ایک ڈفرینٹ ہم نے ماڈل تھوڑا سا وہ اپنانے کی کوشش کی, اور مجھے امید ہے وہ کامیاب ہو جائے گا کہ یہ ایک اسکول جس پارٹنر کو ہم دیں گے اس کے ساتھ یہ مشروط ہے کہ اس کے سببز میں اس کی جو سراؤنڈنگز میں جو سرکاری اسکول موجود ہیں جن کی حالت اچھی نہیں ہے ان اسکولز کو بھی وہ لیں گے, اور ان کا بھی اسٹینڈرڈ گریجولی وہ اپ گریڈ کر کے اس نئے اسکول کے برابر جو لے کر آئیں گے. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ 30 اسکول ہیں, اگر یہ 30 اسکول ہم اپ گریڈ کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, اور بچے اس میں تعلیم حاصل کرنے آ جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو کہیں 5, کہیں 8, کہیں 10, کہیں 12 اسکولز اس کے قریب میں ہیں, قرب و جوار میں ہیں, ان کو بھی ہم ٹھیک کریں تاکہ اس اسکول کو جو فیڈ کرتے ہیں اسکولز نیچے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو پورا ایک جو سسٹم ہمارا تعلیم کا ہے پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک جو ہے وہ امپروو ہو جائے. مجھے امید ہے کہ یہ بڑا سکسیزفل ہمارا جو ہے وہ ماڈل ہو جائے گا. اے سی ایف جو ہے وہ پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ پے کرتے ہیں بچوں کی فیس اور وہ تعلیم حاصل کراتے ہیں. اس مرتبہ اگلے سال ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اے سی ایف تقریباً 500 سے لے کر 800 تک سرکاری اسکول جو ہیں وہ ٹیک اوور کریں گے, اور ان اسکولز کو ٹھیک کریں گے, اور ان اسکولز میں بچوں کی جو انرولمنٹ ہے اس کو وہ اضافہ کریں گے. تو ہم دونوں طرف کام کریں گے کہ اے سی ایل ڈی اے کے تحت بھی چلیں گے, جو پرائیویٹ ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے تھرو بھی چلیں گے, اور اے سی ایف کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی ہم بڑھائیں گے تاکہ اس میں بھی بچوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جائے. آپ کے علم میں ہے کہ جو یو ایس اے آئی ڈی کے اسکولز بنے ہیں وہ تقریباً 106 اسکولز بنے ہیں, جس میں سے 68 مکمل ہو گئے ہیں, اور ہم نے وہ مختلف جو ای ایم اوز ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں, اور اس کے لیے سندھ حکومت نے اس بجٹ میں 1 ارب روپے رکھے ہیں جو ای ایم اوز کو دیں گے, اور وہ یہ تمام اسکولز چلائیں گے, اور بڑے اچھے اسکولز بنے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں. میں اس میں مزید اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں.
اس کے علاوہ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں. آپ کے علم میں نے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے ایک پورے سندھ کا سروے کیا اور 6000 کلسٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے بچوں کا اسکول سے جو نکل جاتے ہیں, خاص طور پہ بچیاں نکل جاتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو 6000 کلسٹرز میں 2000 کلسٹرز ہمیں ایسے ملے ہیں جہاں پر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولز نہیں ہیں. تو اس ایریا کے اندر جو 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا ہوگا, اس میں اگر بچے پرائمری اسکول سے نکلتے ہیں تو آگے اگر سیکنڈری میں وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک طویل فاصلہ ہوتا ہے جو طے کر کے آگے جانا پڑتا ہے, اور ان کو وہ سہولت دستیاب نہیں, اس لیے بچے اسکولوں سے رہ جاتے ہیں اور آگے کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں. ہم نے وہ جو 2000 کلسٹرز ہیں جن میں یہ سہولت نہیں ہے, وہاں پر ہم خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں کہ ان کلسٹرز کے کوشش کریں کہ بالکل سینٹر پوائنٹ پہ, تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس کے سینٹر میں درمیان میں ہم سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولز بنائیں, تاکہ اس کلسٹرز کے اندر بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو پرائمری اسکولز میں جاتے ہیں بچے اور بچیاں, ان کو اگر اسکولوں سے نکلیں تو قریب میں ایک سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری اسکول ان کو مل جائے. تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں مختلف پارٹنرز کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں, جس میں ہمارا سلیکٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں تقریباً 600 اسکول جو ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم اس کو ٹھیک کریں گے. 160 اسکول ہمارے SSEIP جو ہے سندھ سیکنڈری اسکولز پروجیکٹ ہمارا جو ہے امپرومنٹ پروجیکٹ, اس کے اندر کریں گے, اور 100 کے قریب جو اسکولز ہمارے ایسپائر کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے 6.1 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں, وہ جو مختلف ہمارے پارٹنرز ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, پارٹنرز ہیں, جو سندھ گورنمنٹ اس کے اندر چپ ان کرے گی, وہ پیسہ ہم نے اس بجٹ کے اندر ہم نے رکھا ہے. ہم نے 600 ملین جو ہیں وہ رکھے ہیں جو 3000 نان فارمل ایجوکیشن سینٹرز ہیں, جس میں کشمور, جیکوب آباد, میر پورخاص, عمرکوٹ, تھرپارکر کے ڈسٹرکٹس میں ہیں, اس کے لیے ہم نے رکھے ہیں. اور ہم نے ایک اور چیز کی ہے جو اکثر آتا ہے کہ جی 64 لاکھ 65 لاکھ بچے جو ہیں سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں. اچھا, یہ جو تعداد ہے یہ اس کو ہم اتھینٹک نہیں سمجھتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہو تعداد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایسے پرائیویٹ اسکولز ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں. جو رجسٹرڈ ہیں اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے سینسس شروع کیا ہے پرائیویٹ اسکولز کو رجسٹر کرنے کا, ان کا ڈیٹا لینا کہ کتنے اسکولز ہیں پرائیویٹ, کتنے مدارس ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں جو صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں. اب وہ جو ان رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولز ہیں یا ان رجسٹرڈ مدارس ہیں اس کے اندر بچے پڑھتے ہیں, ان بچوں کو اب آؤٹ آف اسکول نہیں کہہ سکتے ہیں. تو وہ سینسس جیسے ہمارا مکمل ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر آ جائے گا کہ کتنے بچے ہیں جو ان رجسٹرڈ مدرسوں میں اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور کتنے بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ سرکاری یا غیر سرکاری جو اسکولز ہیں اس کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم ایک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد ہوگی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا جو ہے پلان آگے اس کو ہم بڑھا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے علم میں ہے کہ کچھ کلعدم تنظیمیں ہیں جن کے اسکول جو تھے اور ہاسپٹلز بھی کچھ تھے وہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے بھی پیسے رکھیں تاکہ ان اسکولوں کو بھی ہم بہتر کریں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے رکھیں. وہ چونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن پہ آ گئے تو ان کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے ایک اور ہمارا پلان ہے کہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے جو بایو میٹرکس کا ہے, اس میں ہمارے مانیٹرنگ آفیسرز جاتے ہیں اسکولز میں, اچانک سے وزٹ کرتے ہیں اور وہاں ٹیچرز کے بایو میٹرکس چیک کرتے ہیں. یہ نہ ہونے سے تو یہ ٹھیک ہے, ایک نظام ہے جس کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں, جس سے امپرومنٹ بھی چیزیں ہوئیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی فلاز ہیں اور لوگ اس کو فلاز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہر اسکول میں بایو میٹرک سسٹم دیں گے, ہر اسکول میں دیں گے, اور وہ اس اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوگا وہ اس کی کسٹڈی میں ہوگا. اس میں نہ صرف یہ کہ وہ بچوں کا جو ٹیچرز ہیں, اسٹاف ہے, ان کے بایو میٹرکس لے گا روزانہ, بلکہ اس اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے بایو میٹرکس بھی روزانہ ہوں گے, تاکہ ہمارے پاس ریئل ٹائم میں یہاں پہ آ رہا ہو کہ جی کند کوٹ کا ایک اسکول ہے اس گاؤں کے اندر, اس اسکول میں اگر کتنے بچے انرول ہیں تو کتنے بچے اسکول آج آئیں اور کتنے ٹیچرز ہمارے پاس آئیں. اس سے ہم جو جعلی انرولمنٹ دکھائی جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر, اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جو بچے غیر حاضر ہوتے ہیں ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس اسکول میں کس علاقے میں بچوں کی غیر حاضری زیادہ ہے, تاکہ اس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کر کے ہم اس کو امپروو کر سکیں. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہوگا اور یہ اس سے بہت فرق پڑے گا. 1 ارب روپے ہم نے
جو ہمارا انڈومنٹ فنڈ ہے کالج سائٹ پہ اس سال بجٹ میں وہ رکھا گیا ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ ہر برس ہم جو بچے اچھے بچے ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے ہیں, تو سندھ گورنمنٹ اس انڈومنٹ فنڈ سے ان بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دے رہی ہے, اور ہر سال ان کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے وہ بچے جو تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں, سندھ گورنمنٹ ان کے تمام اخراجات جو ہے وہ بیئر کر رہی ہے اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں مختصراً آپ کو تھوڑا لیبر کا بتایا تھا, اس کے بعد آپ کے سوالات لے لوں گا. کہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں اس سال ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے وہ ہمارا بے نظیر مزدور کارڈ کا آغاز ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا بینیفٹ اس صوبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو بے پناہ ہونا ہے, اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. اور نادرا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. نادرا کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ یہ بے نظیر مزدور کارڈ جو ہیں وہ نادرا بنا رہا ہے, اور اس وقت ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی میں جو 6 لاکھ کے قریب مزدور رجسٹرڈ ہیں ان کو کارڈ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ کام سلو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مزدور کو یہ کارڈ دیا جاتا ہے اس کو فزیکلی آنا پڑتا ہے اس جگہ پر جہاں اس کا کارڈ ایشو ہونا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بھی شخص اپنا جو یہ شناختی کارڈ بنواتا ہے اسی طرح کا اسی پروسیسز کو گزارنا پڑتا ہے. یہ جاتا ہے, اس کی تصویر بنتی ہے, اس کی بایو میٹرکس ہوتی ہیں, اس کی تفصیلات لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد نادرا کے سسٹم کے ساتھ وہ ویریفائی ہوتا ہے اور اس کو کارڈ مل جاتا ہے. اس وقت ہمارے پاس چونکہ ہم نے صرف 2-3 مقامات پر یہ فیسلٹی رکھی ہے تو یہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہے. ہمیں 174 ڈیٹا انٹری آپریٹرز جو ہیں وہ رکھنے ہیں اس کام کے لیے, تاکہ ہمارے ہر سینٹر پہ, ہر مرکز پہ یہ شخص موجود ہو جو ہمارا صرف اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا, جو صرف مزدور کارڈ کے لیے آنے والے لوگوں کا ڈیٹا لے گا, اس کو سسٹم میں ان کرے گا. وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے سوشل سیکیورٹی کی, اس نے اس کا اپروول دے دیا ہے. لیکن اپروول دینے کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ ہے گورننگ باڈی کی کہ بجائے اس کے کہ سوشل سیکیورٹی ان کو نوکری پہ رکھے 174 یا 75 لوگوں کو, ہم یہ کام نادرا کو دے دیں کہ 174 لوگوں کی ہائرنگ بھی نادرا کرے اور ان لوگوں کو مختلف مقامات پہ جہاں ضرورتیں رکھے اور ہمیں وہ سروس پرووائڈ کریں, اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ہم بیئر کریں, تاکہ چونکہ یہ نادرا کے ساتھ لنک ہے تو وہ نادرا کا ہی ملازم بیٹھا اور وہی کام کر رہا ہو, تاکہ ہمارا ملازم ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایشو پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو زیادہ سہل بنانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو امپلائرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کی ہے, چونکہ اس وقت بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں کے مزدور جو ہیں وہ 100% رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, انڈسٹریز کو بھی پتہ ہے, ہر شخص کو پتہ ہے. جب میں کہتا ہوں کہ 6 لاکھ ورکر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں پورے سندھ میں, تو یہ 6 لاکھ جو تعداد ہے یہ بہت کم ہے. صرف کراچی میں صرف ایک اگر ہم کوئی انڈسٹری پکڑ لیں, سائٹ لے لیں یا کورنگی لے لیں یا لانڈی لے لیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید 6 لاکھ جو ہیں وہیں ایک علاقے میں آپ کو مل جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل نمبر ہے ورکرز کا وہ زیادہ ہے. ہم یہ 6 لاکھ کو تو کریں گے, لیکن ہم ان ورکرز کو بھی رجسٹر کریں گے جو اس وقت ملازم تو ہیں, وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے, لیکن کسی وجہ سے وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو جو ایکچوئل نمبر ہے ورکرز کا اس کو ہم بڑھائیں گے, اور اس پر ہم انڈسٹریلس جتنے بھی ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے ان کو بھی مشکلات نہ ہوں اور ہم اپنا کام بھی کر جائیں. اگلا جو اس کا ایک تیسری جو پارٹ اس کا ہے وہ میں نے پہلے ہی بتایا, بلاول صاحب نے بھی آپ سے ذکر کیا جب انہوں نے تقریر کی تھی, کہ ہم ان ورکرز کو رجسٹر کریں گے جو اس وقت کوالیفائی نہیں کرتے ہیں, جو انفارمل سیکٹر میں ہیں, ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو کسی انڈسٹری میں کام نہیں کرتے ہیں, اپنا کام خود کرتے ہیں, وہ سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں لے پا رہے ہیں. تو ہم ان کو بھی یہ کارڈ جو ہے دینا شروع کر دیں گے. تو اس کو بڑھا رہے ہیں کافی, آہستہ آہستہ یہ بڑھ جائے گا, یہ ہم کریں گے. دوسرا لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا کام کیا ہے, وہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ جس نے یہ کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ رپورٹ آئی تھی کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں پاکستان کا جو رینکنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو پاکستان کی جو رینکنگ بڑھی تھی اس میں صوبہ سندھ کا اس کے اندر بہت بڑا رول تھا. اس میں 2 ادارے ہیں جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا. اس میں ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور دوسرا سوشل سیکیورٹی ہے. سوشل سیکیورٹی میں ہم نے پہلے مرحلے میں
جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آن لائن کر دی، ان کے جو ورکرز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی، اور اب ہم نے جو نیا کام کیا ہے یہ جو ون لنک ہے ان کو ہم نے ون لنک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. تو پہلے وہ جو کنٹریبیوشن دیتے تھے اس کے لیے ان کو فزیکلی کہیں بینک میں جانا پڑتا تھا، دفتر آنا پڑتا تھا، چیک دیتے تھے، اب وہ سارا ختم ہو گیا ہے. یہ سارے کا سارا وہ اپنے موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو موبائل فون بینکنگ ہے اس کے تھرو یہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بہت آسانی کر دی ہے، اور یہ پہلا صوبہ سندھ ہے جس نے ون لنک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا. ابھی پچھلے ہفتے ہوا ہے، اور ہم نے یہ کام جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہمارا ہے. جو امپلیمنٹیشن ہماری ٹرائی پارٹیٹ کمیٹیز ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اس پر کام ہم کر رہے ہیں، اور مزید اس کے اندر ہم بہتری لا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے فلیٹس ہیں جس کی ڈسٹریبیوشن دینے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ ہم کسی بھی وقت جو ہے ہم تیار کر لیں گے. ہم نے مختلف اپنے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ ان انڈسٹریز کے اندر جا کر کرانا شروع کر دیا ہے جہاں پر مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو اپنے سی کے ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم نے کیا ہے، ہم نے انڈسٹریلسٹ کو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی سوشل سیکیورٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر رعایت دی ہے کووڈ کی وجہ سے، تاکہ ان کو ہم کوئی آسانی دے سکیں. تو یہ ہم نے بنیادی چیزیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید اگر آپ کا کوئی سوال آئے گا تو اس پر مزید میں تفصیل بتا سکتا ہوں. بہت شکریہ. ایک میں یہ پہلے کر لیں سوال. جی سر، محکمہ تعلیم نے ایک علمی کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا تھا جس کے اندر اساتذہ کی حاضری اور ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے بڑا مربوط حکمت عملی کے ساتھ کافی ایکوپمنٹ بھی اس میں لگے تھے. تمام جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہاں پہ یہ سسٹم انسٹال بھی کیے گئے تھے، اور اس کی براہ راست مانیٹرنگ جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں کی جاتی تھی. جو سیکریٹری ایجوکیشن ہے ان کے پاس اس کا پورا ایک سافٹ ویئر تھا جو کہ موجود تھا. تو سر ایک چیز پہلے سے موجود تھی، اب دوبارہ سے کیا کوئی اس پہ انہینسمنٹ کر کے کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں، یا پھر اسی علمی پروجیکٹ کو جو کہ کافی زیادہ ایک میں نے جیسا کہ کہا کہ مربوط سافٹ ویئر تھا تو اس کو دوبارہ سے ری لانچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہمارا آلریڈی جو نظام ہے، جب آپ چیز کو لگاتے ہیں نا پھر اس کے اندر آپ کو خامیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر ایشوز ہیں. میں نے ابھی جو آپ کو چیز بتائی کہ اس میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ کسی دیوار کے اوپر آپ نے ایک ڈیوائس لگا دی اور لوگ آ رہے ہیں اور اس کو لگا کے چلے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیوائس خراب کر دیتے ہیں. بدقسمتی یہ بھی ہوا کہ ڈیوائس نکال کے لے جاتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں نا ہمارے ساتھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائس ہم ہیڈ ماسٹر جو بھی ہوگا اس کی کسٹڈی میں دیں گے، اس کے پاس ہوگی. یہ رسپانسبلٹی اس کی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرے، بچوں کے بھی بایو میٹرکس کرے، اسٹاف کے بھی کرے. اچھا، اس میں ایک اور ایشو بھی ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر آپ کے پاس یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. ظاہر ہے وہ تو انٹرنیٹ ہوگا تو چلے گا، ورنہ وہ نہیں چلے گا. تو جو ڈیوائس ہم دے رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ اگر میں کسی ایسی جگہ پر جا کے اس پہ بایو میٹرکس اپنے لگاتا ہوں یا حاضری لگاتا ہوں جہاں پہ یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو ہیڈ ماسٹر چونکہ وہ اس کو خود اپنے ساتھ لے کر جائے گا، وہ رکھے گا نہیں اسکول میں. یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو سنبھالے لے کر جائے. جب وہ لے کر جائے گا تو جہاں پر اس کو سگنلز ملیں گے وہیں سے وہ ہمیں ٹرانسمٹ کر دے گی ساری اٹینڈنس اور ساری چیزیں. ٹائم وہ ہوگا جس وقت میں نے لگایا ہوگا، بٹ ٹرانسمٹ اس وقت ہوگی جب اس کو سگنلز ملیں گے. تو اس میں بہتری کر رہے ہیں پورے سسٹم کے اندر، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو خامیاں کوتاہیاں اس وقت ہمارے نظام کے اندر ہیں اس کو ہم ختم کریں، بند کریں، اور ٹیچرز اور نان ٹیچنگ عملے کے علاوہ بچوں کی جو حاضری ہے اس کو بھی بایو میٹرک پہ لے کر آ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں آن گوئنگ ایک پروسیس ہوتا ہے نا. اب یہ بھی جب چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہم کریں تو ممکن ہے اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ خامیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، لیکن بہتری کے لیے ہم چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ علمی والا جو ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ اپنی جگہ ہوگا، بٹ یہ کہ امپرومنٹ اس کے اندر. جی وقاص. گزشتہ 5 برسوں کے دوران خاص طور پہ کراچی کے ضلع وسطی، ضلع شرقی اور ضلع غربی میں کتنے نئے اسکول جو کالجز ہیں، پرانے اسکول ان کا اپ گریڈ کی گئی، تو ان تمام تینوں اضلاع میں سب سے زیادہ شرائط فراہم کی ہے. دوسرا یہ کہ جو کراچی میں اس وقت جو ہے اساتذہ کی مختلف قلت ہے، خاص طور پر نصرت بھٹو کالج ہے لیاری، وہ نہیں ہوا. تو محکمہ تعلیم جو محترم شہیدوں کے نام پر اسکول کالجز ہیں ان کو اپ گریڈ نہیں کر سکا. ہم کیسے امید رکھیں کہ جو آپ پلان بتا رہے ہیں وہ مکمل ہوں گے؟ دیکھیں، میں ایک عرض کروں آپ سے کہ صوبہ سندھ میں جو نمبر آف اسکولز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
اور وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ 1 روم اسکولز مختلف اوقات میں بنا دیے گئے تھے. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں بنے, اس سے پہلے بنے. اور جہاں ایک اسکول ہونا چاہیے تھا وہاں 50-50 بنا دیے گئے, اوتاقوں کے لیے بنا دیے گئے, لوگوں کی بیٹھکیں بن گئیں, وہ ایز اے ان کو بس وہ سٹنگ روم کے طور پہ لوگوں کو دے دیا گیا بنا کے. اور اکثر جگہوں پہ جب ہم دکھاتے ہیں نا آپ لوگ کہ گدھے ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے ہیں, اونٹیں بندھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو وہی اسکول ہوتے ہیں جہاں بچے پڑھتے نہیں ہیں اور پھر وہ اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. غلط بن گئے تھے. اچھا, کراچی شہر میں چونکہ 1 روم اسکول کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا, کوئی اکا دکا کہیں دیہی علاقوں میں ہیں لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. کراچی میں اگر آپ سرکاری اسکول دیکھیں گے تو وہ اکثر آپ کو پراپر اچھے اسکول بڑی بلڈنگ سے ملیں گی, اکثر پراپر اسکولز بنے ہوئے ہیں. تو کراچی میں جو اسکولز کا نمبر ہے وہ کم ہے, لیکن ان کی جو کیپیسٹی ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں وہ زیادہ ہے. اچھا, ایگزیکٹلی میرے پاس اس وقت نمبر تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہم نے پچھلے 3 سال میں کتنے اسکولز کراچی کے جو ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ کیے ہیں, لیکن ابھی جب ہماری MQM کے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کراچی میں نئے تو کالج بنا رہے, صرف 2 نئے کالج بنا رہے ہیں, اور پتہ نہیں ایک اور کوئی بات انہوں نے کہی تھی, اور شاید اسمبلی میں انہوں نے بات کہی. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اسی بجٹ میں کراچی میں 5 نئے کالجز ہیں, 2 نہیں ہیں 5 ہیں, ٹھیک ہے, اور 14 کالجز ایسے ہیں جو کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہیں, جو بن رہے ہیں, اور وہ ہم نے ظاہر ہے کہ بنانے. تو اگر 19 نئے کالجز اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر اس وقت زیر تعمیر ہوں گے, اگلے سال جب مالی سال شروع کریں گے تو ممکن ہے ہم کچھ مکمل کر لیں اور کچھ اس سے آگے چلے جائیں. تو کراچی میں ہماری توجہ ہے, ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن مجھے ابھی یاد آ گیا, پچھلے دنوں کچھ میڈیا پہ چلا کہ ایک ابراہیم حیدری میں ایک کالج ہے جس کا وزٹ کیا ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے وہ میڈیا کے ساتھ جا کے کیا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن صاحب نے اس کالج کا وزٹ کروایا ان کو, اس کالج کی سائٹ کی جو سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھی انہی صاحب نے کی تھی. بدقسمتی سے ہمارے MNA تھے اس وقت, انہوں نے وہ کالج جا کر ساحل سمندر پہ بنوا دیا. اب مجھے بتائیے کہ ساحل سمندر پہ جو بلڈنگ بنے گی اس کو آپ لوہے کی بھی بنا دیں نا تبھی گل جائے گی, وہ سیمنٹ تو چھوٹی سی بات ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کالج کو بنائیں اور چلائیں, میں تو یہ کبھی بھی ایڈوائس نہیں کروں گا کہ بھئی جتنا پیسہ لگنا تھا نقصان ہو گیا ہے. اس کو بنا کے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر سال کروڑوں پہ مزید اس پہ خرچ کریں. غلط جگہ چنی گئی, غلط جگہ کالج بنایا گیا, اور جو آپ دکھاتے ہیں پانی کھڑا ہے وہ گٹر کا پانی نہیں ہے, وہ تو سمندر کا پانی ہے. سمندر کا پانی ہے جو وہاں آ جاتا ہے, اور وہ بلڈنگ ایک دن بھی نہیں چلی. ایز اے کالج وہ استعمال ہی نہیں ہوا. اس کالج کے بچے برابر کا ایک اسکول ہے, وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ضرورت پڑے گی تو ہم کوئی اور کالج کہیں اور بنا دیں گے, لیکن وہ کالج نہیں بن سکتا. لیکن پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ اتنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جنہوں نے بنوایا تھا, جنہوں نے سائٹ آئیڈینٹیفائی کی تھی, جن کو اس پر سزا ملنی چاہیے, وہ صاحب خود لے کے گئے کہ چلو بھائی دکھاتا ہوں میں تمہیں کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں بدقسمتی سے. اب وہ کالج پوری اعتراف دے بدلائے تا آسان ہی کوتاہیوں تھیون جے بھی تاں بایومیٹرک جو بدایو تاں ہمیشہ پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کندا رہیا تا ہن ساں اساں انقلاب آنے چندا سی, ہن ساں کو بھی جے سزاؤں تھیوں جے نہ ویندا وہ تاں ہاں پاण چیو تو وہ سسٹم ناکام تھیو. ہاں وری وہ ہیڈ ماسٹرن کے ॾिनो, ہیڈ ماسٹرن वटि बि तव्हां पाण ई हींअर ॻाल्हि कई त उते सिग्नल्स न हूंदा, इहे हमेशह थर जे इलाइक़ा या जेके बैराजी इलाइक़ा आहिनि उन ते प्रॉब्लम्स रहंदा. हिकिड़ो इहो ॿियो इहो त जेको तव्हां अनरजिस्टर्ड स्कूल हिन सूबे मंझि तव्हांखे हाणे ख़ुदि मुख्य थी तव्हां अहिड़ो कानून छो नथा आणियो जे अनरजिस्टर्ड स्कूल खुलियो कीअं. ॿिया हिकिड़ा अहिड़ा स्कूल आहिनि जीअं तव्हां पाण चयो 1 रूम स्कूल आहिनि हिते कराची में, ॿिया हर कंहिं छॾे ॾियो. तव्हां कराची में वेठा आहियो, कराची में 2 कमरनि जो वठनि था स्कूल, उन मंझि 20 ॿार हिकिड़े कमरे मंझि प्राइवेट स्कूल्स जेके हलनि पिया, त उन्हनि लाइ तव्हां को कानून नथा जोड़ियो त स्कूल जी डेफिनेशन ذرا میں پھر وہ ادھر ادھر ہو جائے گا نا آپ کا. یا نہیں, میں کافی ساری چیزیں انہوں نے پوچھ لی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو آ کے بتاؤں کہ نہیں بہت سب کچھ اچھا ہے. بھائی جو خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں, جو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. میرا خیال ہے آپ کو تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ سے جو حقائق ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن دیکھیں اگر تو
کوئی چیز ماضی میں شروع کی گئی تو نیت تو یہ تھی نا کہ اس سے امپرومنٹ آئے گی. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو MND والا ہمارا جو مانیٹرنگ والا کام ہے وہ خراب ہے. میں نے کہا کہ اس میں بھی خامیاں آ گئی ہیں نا, مطلب اس سے بہتری ہوئی ہے, کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں. اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے, جو کوئی اور نوکریاں کرتے تھے. بہت سارے لوگ صحافت کرتے تھے لیکن بنے ہوئے ٹیچر تھے, وہ چلے گئے چھوڑ کے نا, بہت سارے اس لیے چلے گئے کہ مانیٹرنگ شروع ہوئی. لیکن اگر اس نظام میں مزید بہتری کی گنجائش ہے, اور میں یہ آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نظام ہم نے بنایا, اس میں کچھ خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بری بات تو نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم وہ کریں گے, جب وہ امپلیمنٹ ہوگا, جب گراؤنڈ پہ آئے گا تو اس کے اندر بھی کوتاہیاں آئیں گی سامنے, ہم اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہم کر رہے ہیں. دوسری جو آپ نے اسکولوں کی بات کی کہ زیادہ بنے, وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بنے. اس میں ہم نے جو نان وائبل اسکولز ہیں ان کو بند کرنے کے لیے بھی تیاری کر لی, اور وہ اسکول بھی ہزاروں میں ہیں جن کو ہم ڈی لسٹ کریں گے اپنے سسٹم سے. اس وقت آج جب ہم کہتے ہیں کہ جی اسکول بند ہیں, تو وہ جو ہزاروں اسکول ہیں جو غیر ضروری بن گئے تھے, جہاں پہ طالب علم نہیں ہیں, جو مس یوز ہو رہے ہیں, وہ گنتی میں ہمارے آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جن کی ضرورت نہیں ہے, جو بالکل غیر ضروری طور پہ بنے تھے, آج وہ بالکل فضول پڑے ہیں, ان کو ہم اپنی لسٹ سے نکال دیں, تاکہ ایکچوئل نمبر آف اسکولز جتنی سندھ میں ضرورت ہے, جن کو ہمیں چلانا چاہیے, ہم ان کو ہی چلائیں, تاکہ بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی ٹیچر بھی نہ ہو, بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی چوکیدار بھی نہ ہو, بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی نائب کاسب بھی نہ ہو. تو جو سرکاری وسائل ضائع ہو رہے ہیں ان وسائل کو بھی ہم بچا سکیں. جی ایک منٹ, جاوید کے بعد آپ کے سر یہ بتائیے گا کہ مطلب 13 سال سے آپ کی حکومت ہے, مزید اللہ کرے کہ 25 26 27 سال تک. آمین. تو اس پوزیشن میں آپ لوگ ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, اور دونوں سیکرٹری صاحبان اگر ان کے بچے بھی پتہ نہیں کہاں پڑھتے, بتا سکتے ہیں کہ آپ تینوں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اگر سرکاری اسکول اور کالج میں نہیں ہے تو وہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہمارے بچے سرکاری اسکول اور کالج میں پڑھیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے حکومت کے 13 سالوں کو گنیں گے نا, تو جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں, جو اکثر جس کا مذاق بنتا ہے جو ہوتے ہیں, ان میں سے آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% ٹیچرز آپ کو جو ہیں ہم سے پہلے کے ملیں گے. جب بلینک اپوائنٹمنٹ لیٹرز لوگوں کو دیے گئے, جیبوں میں ڈال کے دیے گئے, اور وہی آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کے وقت میں دیے گئے. جن اسکولوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو سنگل روم 2 روم اسکولز بنا دیے گئے, جو غیر ضروری بنا دیے گئے, اس میں بھی آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% سے زیادہ, شاید 100% ہوں, لیکن میں تھوڑا سا گنجائش رکھ رہا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں کوئی ایک آدھ بن گیا ہو. تو 95% اسکول جو ہیں وہ ہمارے دور میں نہیں بنے, ہم سے پہلے بنے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کو وراثت میں ملی ہوں, کہ ٹیچرز آپ کو وہ ملے ہوں جن کو پڑھانا نہیں آتا, ٹیچرز آپ کو وہ ملے ہوں جو اسکول جاتے نہیں ہیں, تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک لمحے میں ان ہزاروں ٹیچرز کو اٹھا کے پھینک دیں اور ہزاروں اسکولس کو بند کر دیں. ایک پورا ایک جہان ہے, پورا ایک الگ, جس کے اندر آپ کو چلنا ہے, ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اگر یہ 37,000 ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری 100% یہ پارٹی لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو 100% میرٹ پہ کریں, 100%. میں تو آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں کوتاہی نظر آئے, کوئی چیز نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے, آپ بالکل بتائیے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہم کوشش کریں گے ٹیچرز بھرتی ہوئی 37,000 میرٹ پہ ہو جائیں. اگر یہ 37,000 ٹیچر ہم میرٹ پہ بھرتی کرتے ہیں تو اگلے جو 15 20 25 30 سال ہیں اس صوبے کے سرکاری اسکولوں کے, وہ بہتر ہو جائیں گے, بچوں کی تعلیم بہتر ہو جائے گی. جو ماضی میں ہمیں وراثت میں جو اساتذہ جس قسم کے ملے ہیں, وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اسکولوں کو بہتر کر سکیں, وہ تنخواہ لینے کے لیے, ملازمت کے لیے اور مقاصد کے لیے ہو گئے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سارے ٹیچر ایسے نہیں ہیں, ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں. ہمارے دور میں پچھلے جو ٹیچرز بھرتی ہوئے 4-5 مختلف جو لاٹس ان کی آئے ہیں, وہ نسبتاً بہتر ٹیچرز آئے ہیں. وہ جہاں جہاں اسکولوں میں ہیں وہ بہتر پڑھا رہے ہیں, وہ بہتر کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کو آپ 2-4 دنوں میں, سال میں, 2 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ اگر 37,000 ٹیچر سسٹم میں آتے ہیں, اور 37,000 جو نکلیں گے آہستہ آہستہ, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جو ہم امپروو کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ ہمارا پلان جس طرح کا ہے اس میں کامیاب ہو جائیں, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 10 15 20 سالوں میں اسکول ایسے ضرور ہو جائیں گے سرکاری, جہاں پر پرائیویٹ اسکولز بند ہونا شروع ہوں گے, اور لوگ پریفر کریں گے کہ ان بچوں کو, اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں پڑھائیں. آج بھی صوبہ سندھ کے کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر داخلہ نہیں ملتا بچوں کو. جب بچے جاتے ہیں سفارشیں کرواتے ہیں, NJV اسکول میں چلے جائیں, میرے کہنے میں بھی داخلہ نہیں ملتا. میں نے 1-2 بچوں کے لیے کہا نہیں ملتا داخلہ, وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. اور یہ ایک اسکول نہیں ہے, اس طرح کے بہت اسکول ہیں. اب آہستہ آہستہ چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی 50,000 کے قریب اگر اسکول آپ کو ملے ہوں تو میرے بھائی 50,000 تو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, کتنے سال لگیں گے ٹھیک کرنے. ایک منٹ, وہ پیچھے
ایک خامی اور بھی ہے جو ایک عام معاشرے میں جو ڈسکس بھی ہوتی ہے خاص طور پہ پیرنٹس کے درمیان کہ جو یہ سرکاری اسکول اور کالج ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسکول میں تو جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کی اٹینڈنس بھی پوری ہوتی ہے لیکن وہ اپنا 100% جو ہے آؤٹ پٹ نہیں دیتے. لیکن جب یہی ٹیچرز جو ہیں کسی اچھے بڑے کسی کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے اسٹرنگ کولڈ ڈرنک پلا دی ہے اور ان کے بجائے ہم کوچنگ سینٹرز میں جا کے پڑھاتے ہیں. تو کیا کوئی آپ اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ جو آپ کے سرکاری ٹیچرز ہیں وہ پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں جا کے نہ پڑھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کالجز اسکول میں آ کے تعلیم حاصل کریں. نمبر 2 آپ نے مزدور کارڈ کی بات کی تو مزدور کارڈ کا یہ بتا دے گا کہ اب تک کتنے ہزار مزدوروں کو جو ہے یہ کارڈ کا اجرا ہو چکا ہے. دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جو ساری باتیں میں نے کی اس کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر آپ ٹیچرز اچھے میرٹ پہ بھرتی کریں گے جن کو پڑھانے کا شوق ہو تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ پرائیویٹ سینٹرز پہ جا کے پڑھاتے ہیں اور شاید انہی اسکولوں کے بچوں کو وہ اپنے پرائیویٹ سینٹرز پہ پڑھاتے ہوں گے. اچھا, اس میں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں جو کمیونٹی ہوتی ہے جب تک وہ انوالو نہیں ہوگی اور اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو شاید ان تعلیمی اداروں کو یا جو ہیلتھ کے سینٹرز ہیں ان کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسکولز مینجمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں اسکول کے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں اور علاقے کے کچھ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ اس بجٹ میں پیسے بھی رکھے ہیں اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کے لیے کہ ہم ان کو زیادہ ایکٹیویٹ کریں اور جو بیچ میں ان کا رول ختم ہو گیا تھا اس رول کو دوبارہ سے ہم تیز کریں تاکہ یہ اسکولوں پر نظر رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جن ٹیچرز کی وہاں پر ڈیوٹیز ہیں وہ وہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے اور اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو وہ اس طریقے سے ہی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ایک ایک کلاس کے اندر وہ چیز کو لگائیں اور چیک کریں کہ جی یہ ٹیچر آیا پڑھایا کہ نہیں پڑھایا. تو اس میں جو پیرنٹس ہیں جو یہ SMC کے ممبرز ہیں ہم ان کو گزارش کریں گے کہ وہ کریں. دوسرا آپ نے جو کارڈز کی ذکر کیا, میرے پاس ایگزیکٹ نمبر ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب جو ہے یہ کارڈز ہم دے چکے ہوں گے. اور میں نے ابھی کہا کہ یہ سلو اس لیے ہے کہ اس وقت صرف 2 یا 3 جگہوں پر یہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں سے ایک ابھی سنجے نے بیچ میں آواز لگائی کہ کہاں ہو رہے ہیں, تو میں دیتا ہوں جواب اس کا بھی کیونکہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ جو ہمارے سوشل سیکیورٹی کے دفاتر ہیں, پلان ہمارا یہ ہے کہ ہر دفتر میں وہ ہوگا بندہ, اور نادرا کے جتنے دفاتر ہیں اس نادرا کے ہر دفتر کے اندر ہوگا ایک آدمی. اور آگے چل کر جب یہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کے بعد یہ موبائل پہ بھی جس طرح نادرا کی ٹیمز جاتی ہیں مختلف علاقوں میں اور جا کر لوگوں کے شناختی کارڈ بناتی ہیں, اسی طرح مزدور کارڈ کے لیے بھی موبائل ٹیمز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جائیں گی اور وہاں سے وہ یہ سارا ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں گی اس طرح سے کارڈ. تو ایگزیکٹلی جس طرح نادرا کا شناختی کارڈ بنتا ہے اسی پیٹرن پر یہ چلے گا اور اسی تیزی سے ہم کوشش کریں گے کہ لوگ یہ کارڈز بنوا لیں. سید صاحب مجھے سوال ہے تاکہ ایڈوائس ہوندی ماں جے علاقے سے ملن کیا تو کاچے سے اتنے وائی پانچ ہکڑو شہر پیر بازار کے دور میں کالج ڈنو ہو ساتھی محمد حسن رستمانی کے نالے سے کالج, وہ کالج ٹھہی تو نہ سکو اञा ताईं किथे ठहियो आहे किथे, पर उते तव्हांजे कागज़ी तौर तव्हांजा उस्ताद बि मुक़ररु आहिनि. वॾो शहर आहे 30-40 जो वाई पांधी काछे जो वॾो इलाइक़ो आहे. उतां जा जेके शागिर्दियूं जो ही वजन थियूं पढ़ण जे लाइ 3 किलोमीटर पंधु करे. ॿियो वाई पांधे भरिसां ई गोरख हिल स्टेशन तां आहे. ॿियो मुंहिंजो सवाल तव्हां खां सियासी सवाल आहे त हलीम आदिल शेख साहब अदालत में वियो आहे, वॾे वज़ीर जे ख़िलाफ़ उनखे नाइल कयो वञे, सिंध असेंबली में उनखे तकरीर करण न ॾिनी वई आहे. उन ते तव्हां छा? پہلی جو بات آپ نے کہی وہ کالج بالکل ایک امبریلا اسکیم تھی, اس کا حصہ ہے اور امید ہے کہ اس سال میں اس کو ہم کوشش کریں گے مکمل کر لیں. باقی جو تفصیلات آپ نے بتائی ہیں میں اس کو چیک کر لوں گا اور اگر کہیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. گورکھ ہل کی آپ نے بات کی, میں نے ابھی ایک گزارش کی کہ شاید ڈیمانڈ تو ہمارے پاس بہت زیادہ آتی ہے نئے اسکولس کے لیے اور کالجز کے لیے, لیکن جو ریسورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ہم سارے کام کر سکیں. تو اس میں جو فی الحال جو ترجیح ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جو پرانے اسکولز ہیں ان کو ٹھیک کریں, لیکن
اگر جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں وہاں واقعی ضرورت ہوگی اور بچوں کی اتنی تعداد ہے، آبادی اتنی ہے، تو یقیناً ہمیں بنانا چاہیے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. دوسرا، حلیم عادل شیخ صاحب نے اگر کیس کیا ہے تو اب میں اس کو روک تو نہیں سکتا ہوں، کیس کرنا سب کا حق ہے، عدالت جا سکتے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر اگر تقریر نہیں ہوئی تو وہ میری بھی نہیں ہوئی، تو پھر مجھے عدالت میں جانا چاہیے اپوزیشن کے خلاف کہ جی انہوں نے ہمیں تقریر نہیں کرنے دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے، اسپیکر صاحب کی جانب سے ایک بہت اچھے جیسچر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا. ہم نے بات کر کے، میٹنگز کر کے ان سے طے کیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ ماضی کی طرح اس سال بھی بجٹ پر تمام ممبرز تقاریر کریں، اور 5 دن رکھے جاتے ہیں بجٹ پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، جنرل ڈسکشن کے لیے، وہ رکھے گئے. اس میں باتیں بھی ہوئیں، اپوزیشن نے بھی کیں، ٹریجری ممبرز نے بھی کیں. اس کے بعد جب ایم کیو کے ممبرز نہیں آ رہے تھے تو انیشیٹو چیف منسٹر صاحب نے لیا، ان سے بات کی، پھر اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی، ان سے ہم نے گزارش کی کہ بھئی آپ آئیں، اسمبلی کے اندر آ کے تقریر کریں، جو بھی آپ نے ہماری مخالفت کرنی ہے، تنقید کرنی ہے بجٹ پہ آ کے کریں. ان کی مہربانی وہ آئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ حکومت کے کسی ممبر کو بات نہیں کرنے دینی. اور پی ٹی آئی جو ہے، حلیم عادل شیخ صاحب، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جس دن ایم کیو ایم پروٹیسٹ کر رہی تھی حکومتی ممبرز کی تقریروں کے دوران، اس دوران میں حلیم عادل شیخ بذات خود بھی اور ان کے دیگر ممبرز بھی ان کے ساتھ تھے. اب یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اپوزیشن کا ممبر تقریر کرے تو ہم بالکل خاموشی سے اچھے بچے بن کے بیٹھے سن رہے ہیں، ہمارا کوئی ممبر تقریر شروع کرے تو یہاں سے طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے اور وہ نہ کرنے دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے اس پر بھی 2 مرتبہ ہاؤس ایڈجن کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے، آپ کا یہی طریقہ کار رہے گا تو اسمبلی نہیں چلا سکتے. انہوں نے نہیں مانی، ایڈجن ہو گیا. اس ایڈجن ہونے کے بعد میری بھی نہیں ہوئی تقریر، ہمارے اور منسٹرز کی بھی نہیں ہوئی. حلیم عادل شیخ صاحب اگر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو چلے جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اہلیت ہے نا، وہ آپ اس سے بھی جانچیں کہ قومی اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے 967 کٹ موشنز جمع ہوئے ہیں، 967. اور ان کٹ موشنز پر جن ممبرز نے یہ کٹ موشن جمع کیے تھے انہوں نے باتیں کی اپنی، ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کا کٹ موشن تھا اور اس پہ انہوں نے بات کی ہے، تنقید کی ہے، بتایا کہ کیا غلطی ہے. یہاں ماشاءاللہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن اتنے اہل ہیں کہ ان کی پوری اپوزیشن میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایک بھی کٹ موشن جمع نہیں کرایا. تو بھائی اہل کون ہے نااہل کون ہے، پہلے یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب تک کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی تب تک سرکاری اسکولوں کی حالت زیادہ بہتر نہیں بنائی جا سکتی. تو کیا کمیونٹی انوالومنٹ کے لیے آپ اپنے پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ جو یو سی چیئرمینس ہیں اور ایم پی ایز ایم ایل ایز ہیں ان کو پابند کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں سید سردار شاہ کی طرح؟ ایک تو اگر وہ ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے تو یقیناً ان کی اپنی انوالومنٹ بھی ان اسکولوں میں ہوگی. ایک تو یہ بہتر بنانے کے لیے پروپوزل ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ لانگ ٹرم پالیسی کا آپ نے اعلان کیا ہے، تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہوگی؟ صد میں تو وزیر تعلیم بھی اس طرح تبدیل ہوئے ہیں جیسے وفاق میں وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں، تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہوگی جو آپ نے پالیسی بنائی ہے وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہوگی؟ دیکھیں تیسرا سوال اس میں اب اتنے سوال پوچھے ہے کہ وہ ایم پی اے صاحب کون ہے جس کا حریم صاحب نے کہا ہے کہ شادی کی ہے؟ آپ کو مبارکباد. وہ آپ نے بھی چاول باول کھائے ہیں اس کے یا کیا؟ گھڑی بھی دیکھ لو میری بھائی. اچھا ایک تو دیکھیں، جہاں تک لانگ ٹرم پالیسیز کی بات ہے، وزیر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایک انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے. لیکن جس سے آپ نے ہمارا موازنہ مثال دی نا وہ مناسب نہیں ہے. وہاں 4 بجٹ ہوئے ہیں، ہر دفعہ الگ وزیر نے دیا ہے اور اس دوران میں بھی وزیر آئے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی 5-6 وزیر ان کے چینج ہوئے ہیں، میں دوسرا ہوں. نہیں بیچ میں وہ کوئی وزیر نہیں تھا تو سی ایم صاحب کے پاس تھا، ورنہ میرے پاس آ گیا تھا. تیسرا کوئی وزیر نہیں تھا. اچھا اس میں جو جہاں مہتا پہلے پچھلے جو ٹرانسفر پالیسی ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے، میں نے اپروو نہیں کی. ٹھیک ہے جی. جو ریکروٹمنٹ کی پالیسی ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے، میں نے اپروو نہیں کی ہے. تو کیبنٹ تو نہیں کہ سرینی ہے نا، کوئی کوئی کیبنٹ رہے گی. تو جو ہم نے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں وہ ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروائی ہیں تاکہ وہ پرماننٹ ہوں، لانگ ٹرم ہوں. اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی بھی کرنی ہو تو پھر وہ دوبارہ کیبنٹ کے پاس جائے اور پھر کیبنٹ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرے. ایک چیز ذہن میں رکھے تھے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ہم اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں کتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو وقت بتائے گا آگے چل کر.
آپ ہی طے کریں گے, پورے ملک صوبے کے لوگ طے کریں گے کہ جی کتنے ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ہر وزیر جو بھی آیا ہے اس نے اپنے اپنے طور پر چیزوں میں کوشش کی ہے کہ ٹھیک کریں. میں یہ بات برملا ہر جگہ کہتا ہوں کہ میرے پاس مختلف محکمے رہے ہیں نا, میرے خیال 7واں یا 8واں یہ ایجوکیشن کا محکمہ ہے. جتنے بہتر کمیٹڈ اور کام کرنے والے لوگ مجھے ایجوکیشن میں ملے ہیں نا, شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اتنے نہیں تھے. ہر جگہ یہ پرابلم رہتی تھی کہ لوگ اتنے نہیں ملتے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ریلیٹیولی بہتر ٹیم ہے, تو وہ ٹیم چلتی رہتی ہے. وزیر بدلتے بھی رہیں تب بھی وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے. جب میں بھی آیا تو میں نے بہت ساری چیزیں پوچھیں کہ بھئی پہلے کیا کیا ہوتا رہا ہے. کئی چیزوں کو کنٹینیو کیا ہے, کئی چیزوں میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کی ہے. تو ڈسکنیکٹ کسی بھی چیز کو نہیں کیا ہے. ہر شخص اپنے حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری میں ایک گزارش کر دوں, شاید میں سے رہ گیا, کہ ایک ہم نے 25,000 روپے وہ منیمم ویج کی ہے. اس پر کافی جانب سے جو ہے وہ کچھ ریزرویشنز ہیں کہ جی شاید ہم نے زیادہ کر دی ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک وقت تھا ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا تھا, اور اس وقت جو منیمم ویج تھی وہ 16,000 روپے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منیمم ویج ان ڈالر ٹرمز 160 روپے تھے. 160 ڈالر جو ہیں وہ منیمم ویج تھی. آج اگر ہم نہ بھی بڑھائیں, اضافہ نہ بھی کریں, اور 160 ڈالر کو ہی اگر آپ کنورٹ کریں روپیوں میں, تو تقریباً وہ 25,000 روپے بنتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی ہے, جو لوگوں کے اوپر مشکلات پڑی ہوئی اس نالائق نااہل سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کی وجہ سے, اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے غریبوں کا, مزدوروں کا کچھ خیال کریں. اس میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ ایڈیشنل برڈن ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ تنخواہیں دینی ہیں, لیکن جن لوگوں کو دینی ہیں ان کی ضروریات بھی ہیں. میں تو اس ڈیمانڈ کو دہرانا چاہتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے کی تھی کہ پنجاب, KPK, بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی اپنی منیمم ویج میں اضافہ کرے اور اس کو 25,000 پہ لے کر آئے, تاکہ یہ جو ڈسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں لوگ کہ جی یہاں کم وہاں زیادہ ہے وہ ختم ہو. پنجاب میں بھی لوگ اتنے ہی غریب ہیں, KPK کے اندر بھی لوگ اتنے ہی غریب ہیں, بلوچستان میں بھی اتنے ہی غریب ہیں, اور اسلام آباد میں بھی لوگ اتنے ہی ضرورت مند ہیں کہ انہیں تنخواہ جو ہے چاہیے. میں سمجھتا ہوں 25,000 بھی کم ہے, لیکن بہرحال اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 25,000 پہ تنخواہ جو ہے وہ کریں. حریم صاحب کو آپ خود ہی ڈھونڈ لے گا, ایک سیکنڈ بعد سوال کر لیں. سندھ پبلک سروس کمیشن جو مختلف وقتن میں جو ایلیگیشنز بھی لگا ہوا ہاں ایک دفعہ تعمیر بھی جو انہیں جو تھرو استاد بھرتی کرنے وञो पिया. ऐं ॿियो सवाल सर इहो आहे त तव्हां पाण ॿुधायो त 4 लाख खां वधीक जेके आहिनि नौजवाननि अप्लाई कयो आहे, 3 नौजवान खां 700 रुपए जो चालान वरितो वियो आहे. करोड़नि में इहा रक़म थिए थी या किथे ख़र्च थींदी या 37,000 उस्ताद भर्ती थियण खां पोइ ॿियनि खे इहा रक़म वापसि कई वेंदी. دیکھیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ سکھر IBA لے رہا ہے, اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. یہ مطلب بہت بڑا خرچہ اس کے اوپر آتا ہے, اور جہاں بھی اس طرح کے اپوائنٹمنٹس کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی فیس رکھی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 700 روپے لوگوں نے دیے ہیں. ضرور ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہوں جن کے پاس شاید 700 روپے بھی ان کے لیے مشکل ہوں, لیکن یہ واپس کرنے والا اس لیے عجیب سی بات آپ کی لگتی ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ تو بنے گا جب وہ آئے گا ٹیسٹ دینے کے لیے, اور IBA سکھر نے سارا کرنا ہے. اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گی, پیسے ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کو شاید مزید پیسے IBA سکھر کو دینے بھی پڑیں. دوسرا آپ کو پتہ نہیں کیا حصہ تھا اس کا. ہاں دیکھیں, سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک آئینی ادارہ ہے. ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 17 گریڈ کی جو نوکریاں ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے ہیں. اب اگر سندھ کے اوپر اس قسم کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ جی سندھ کا صوبہ کسی کو PS پہ بھی نہیں لگا سکتا, کسی کو ڈیول چارج بھی نہیں دے سکتا, کسی کو زمین بھی الاٹ نہیں کر سکتا, سندھ پبلک سروس کمیشن بھی نہیں چل سکتا. اب یہ فیصلے اگر اعلیٰ عدالتوں کے ہوتے ہیں پھر سارے صوبوں پہ لاگو ہونے چاہیے, لیکن صرف اور صرف سندھ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. بہرحال عدالت کا فیصلہ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں. ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تجاویز آ سکتی ہیں, لیکن کسی ادارے کو بالکل ہی بند کر دینا جو ہے یہ زیادتی ہے. اور بہت سارے ایسے نوجوان, ایسے لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے وہ ایگزام پاس کیا ہوگا, وہ نوکریاں لی ہوں گی, ان کو اس پورے عمل سے نکال دینا جو ہے وہ بڑا غلط ہے. ہم پابند ہیں آئین کے, قانون کے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے کہ ہم 17 گریڈ کی جتنی بھی نوکریاں ہوتی ہیں وہ ہم پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں. بہت شکریہ.
साथ चलो, थैंक यू।